ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں پر ایک مغرور اور ظالم رانی شمشاد بیگم کی حکومت تھی۔ وہ اپنے برے کاموں اور ظلم کی وجہ سے نہایت بدصورت نظر آتی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ رانی شمشاد خود کو دنیا کی سب سے حسین عورت سمجھتی تھی۔ وہ روز اپنے محل کے بڑے آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی اور غرور سے کہتی، ہائے، میرے جیسی حسین رانی اس دنیا میں کہاں؟ جو مجھے دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے اور جل کر خاک ہو جائے۔ گاؤں والے رانی کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ اس نے سب کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، دن بھر ان سے کھیتوں میں کام کرواتی اور جب فصل تیار ہوتی تو ان کے حصے میں صرف سڑا ہوا اناج آتا۔ اگر کوئی گاؤں والا شکایت کرنے کی ہمت کرتا تو رانی اسے خوب مرواتی اور سزا کے طور پر قید خانے میں ڈال دیتی۔ رانی کے ساتھ ہمیشہ اس کا ایک خاص خادم نواز رہتا تھا، جو اس کے ہر برے کام میں ساتھ دیتا اور چالاک مشورے بھی دیتا۔ ایک دن ایک غریب کسان شوکت اپنی بیوی شکیلہ سے کہنے لگا، شکیلہ، گھر میں نہ پکانے کو کچھ ہے نہ کھانے کو، کیا کروں؟ صبح سے کھیتوں میں جان توڑ محنت کرتا ہوں، مگر نہ مزدوری ملتی ہے نہ ڈھنگ کا اناج۔ شکیلہ بولی، مجھے 2 سوٹ سلائی کے ملے ہیں، کل تک انشاءاللہ مکمل کر دوں گی، تبھی کچھ پیسے آئیں گے۔ رانو بھی صبح سے بھوکی ہے۔ شاکر نے افسردگی سے کہا، جو اناج لایا تھا وہ بھی سارا گل سڑ گیا تھا، میں نے وہ اپنے گدھے شرافت کے آگے رکھا تو اس نے بھی منہ پھیر لیا اور بولا، مالکن یہ سڑی ہوئی سبزی تم خود رکھ لو، اس سے تو بہتر ہے میں جنگل جا کر ہری بھری گھاس کھا لوں، اور وہ جنگل کی طرف چل دیا۔ شکیلہ نے آہ بھری۔ رانو نے کہا، ابا جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تو آج آلو والے چٹپٹے چاول ہی کھاؤں گی۔ شاکر نے پیار سے کہا، کل انشاءاللہ تمہاری امی ضرور بنا دیں گی۔ شکیلہ نے محنت سے ایک خوبصورت سوٹ سیا، پیسے ملے تو اس نے مزیدار آلو والے چاول بنائے۔ رانو نے خوب جی بھر کر کھائے، جیسے برسوں بعد کوئی خواہش پوری ہوئی ہو۔ رانی کو چٹپٹے کھانے کی خوشبو پہنچی۔ نواز نے رانی سے کہا، رانی صاحبہ، گاؤں کے ایک کسان شاکر کے گھر سے کل مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ رانی چونکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو انہیں گلا سڑا اناج ہی دیتی ہوں۔ نواز نے کہا، اس کی بیوی شکیلہ بہت ماہر سلائی کڑھائی کرتی ہے، اسی لیے ان کے حالات باقی گاؤں والوں سے کچھ بہتر ہیں۔ رانی سوچنے پڑ گئی، یقیناً چالاک اور خوبصورت بھی ہوگی، میری طرح۔ نواز نے فوراً کہا، جی نہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح موٹی اور بدصورت ہے، بلکہ کچھ آپ سے ملتی جلتی ہے۔ رانی غصے سے چلائی، گستاخ! ابھی جا کر شکیلہ سے کہو کہ میرے لیے پھولوں سے سجا ہوا ایک شاندار لباس تیار کرے، اگر پسند آئے تو انعام ملے گا، ورنہ دونوں کو جیل میں ڈال دوں گی۔ شاکر نے جنگل اور کھیتوں سے رنگ برنگے پھول توڑے، شکیلہ نے پوری مہارت سے ایک شاندار لباس تیار کیا اور دونوں رانی کے محل پہنچے۔ رانی نے لباس پہنا، مگر اس کے چہرے کے غرور، سختی اور بد اخلاقی نے لباس کی ساری خوبصورتی ماند کر دی۔ وہ چلائی، یہ کیسا برا لباس ہے! شکیلہ نے ہمت سے کہا، رانی صاحبہ، شاید آپ کے غصے نے اس کی خوبصورتی چھین لی ہے۔ رانی آگ بگولا ہو گئی، گرفتار کرو انہیں۔ شکیلہ اور شاکر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ رانو کی بہادری۔ رانو گھر میں اکیلی روتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا، میں خود رانی کے لیے لباس بناؤں گی اور امی ابا کو آزاد کرواؤں گی۔ اس نے پوری رات جاگ کر سورج مکھی کے زرد اور چمکدار پھولوں سے ایک خوبصورت لباس تیار کیا اور رانی کے پاس پہنچی۔ رانی نے لباس پہنا، مگر پھر کہا، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ رانو بولی، یہ لباس تب آپ کے لائق ہوگا جب ان پھولوں میں سورج کی طرح روشنی بھر جائے، اس کے لیے بابا مختیار کے پاس چلنا ہوگا۔ رانی فوراً تیار ہو گئی۔ بابا مختیار جادو ٹونے کی وجہ سے بھیانک شکل کا تھا۔ اس نے رانی کو دیکھ کر کہا، تم وہی بد اخلاق رانی ہو جس کی نحوست دور دور تک مشہور ہے۔ رانی نے کہا، مجھے روشنی اور خوبصورتی چاہیے۔ بابا نے آگ کا عمل شروع کیا اور کہا، اگر دل پاک نہ ہوا تو یہ آگ تمہیں بھسم کر دے گی۔ اور پھر رانی کا غرور، اس کا ظلم، سب اپنا انجام لے آیا۔ آگ نے رانی کو راکھ کر دیا۔ بابا مختیار بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ نواز جان بچا کر بھاگ نکلا۔ رانو کے امی ابو آزاد ہو گئے، گاؤں والے چین و سکون سے رہنے لگے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔